یہ صدائے حریت جموں کشمیر ہے۔ کشمیر اپ ڈیٹ کے ساتھ ابن سلام۔ سینٹرل یونیورسٹی آف کشمیر کے طلبہ نے تیز رفتار انٹرنیٹ سروس کی معطلی کے خلاف سری نگر کے پریس انکلیو میں احتجاجی مظاہرہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ سست رفتار 2G انٹرنیٹ سروس اور نام نہاد آن لائن کلاسز کی وجہ سے ان کا پورا تعلیمی سال ضائع ہو چکا ہے۔ دریاسنا قابض انتظامیہ نے جنوبی کشمیر میں 2G انٹرنیٹ سروس بھی معطل کر دی ہے۔ بھارتی غاصبین نے جموں اور ضلع اسلام آباد کے علاقے پہلگام میں مسلمانوں کے گھروں کو تباہ کرنے کے بعد اب ضلع بڈگام میں کشمیری مسلمانوں کے سیبوں کے باغات کو بھی تباہ کرنا شروع کر دیا ہے۔ کنیدجن اور اس کے ملحقہ علاقوں کے لوگوں نے بتایا ہے کہ قابض حکام نے بلا وجہ ان کے سیب کے سینکڑوں درخت کاٹ ڈالے۔ ادھر پونچھ، راجوری اور جموں میں 652 افراد کو اراضی سے، جبکہ ادھم پور میں 6592 کنال اراضی سے لوگوں کو محروم کر دیا گیا ہے۔ بھارتی غاصبین نے گزشتہ سال 5 اگست کے بعد سے 13,000 سے زائد کشمیریوں کو گرفتار کر لیا۔ کشمیر میڈیا سروس کی ایک تجزیاتی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ کشمیریوں کی نظر بندی کو طول دینے کے لیے جھوٹے الزامات اور کالے قوانین کا سہارا لیا جاتا ہے۔ حریت رہنماؤں کے بیانیے سے شکست کے خوف اور ان کو انتقام کا نشانہ بنانے کے لیے انہیں مسلسل قید اور پابندیوں کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ دریاسنا وزیر باغ سری نگر میں ایک بھارتی فوجی نے خودکشی کر لی ہے۔ ایک ہفتے کے دوران یہ بھارتی فوجیوں کی خودکشی کا تیسرا واقعہ ہے۔ ادھر بھارتی دارالحکومت نئی دہلی میں 3 کشمیری نوجوانوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ مبصرین اسے پاکستان کی طرف سے بھارتی دہشت گردی کے شواہد اقوام متحدہ اور OIC کو دیے جانے کے بعد سے بھارتی حکومت کی ڈرامے بازیوں کا حصہ قرار دے رہے ہیں۔ اپ ڈیٹ ختم ہوا۔ جب سے بھارت میں نریندر مودی کی انتہا پسند جماعت برسر اقتدار آئی ہے، اہل کشمیر کی پہلے سے تباہ حال زندگی مزید ابتر ہو گئی ہے۔ مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت کے خاتمے جیسے غیر قانونی اقدامات اور مسلسل فوجی محاصرے نے کشمیریوں کی معیشت اور معاشرت کو بری طرح سے متاثر کیا ہے، جبکہ کالے قوانین کے تحت غیر قانونی طور پر نظر بند کشمیریوں کی اسیری کو محض اس لیے طول دیا جا رہا ہے کہ وہ اپنے غصب شدہ حقوق کی واگزاری چاہتے ہیں۔ گزشتہ برس 5 اگست سے اب تک 13,000 سے زائد کشمیریوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ بار بار حریت رہنماؤں کو گرفتار رکھنے کا مقصد ان کو سیاسی سرگرمیوں سے باز رکھنا ہے۔ نظر بند کشمیری بنیادی سہولیات کے بغیر انتہائی قسمہ پرسی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ انہیں عادی مجرموں کے ساتھ رکھا جا رہا ہے، جبکہ ان کی زندگیوں کو عالمی وبا کورونا سے متاثر ہونے کا خدشہ بھی ہے۔ ان کی زندگیوں کو لاحق خطرات کے باعث ان کے اہل خانہ شدید ذہنی اذیت کا شکار ہیں۔ دنیا بھر میں قیدیوں کو کورونا سے بچانے کے لیے رہا کیا جا رہا ہے، لیکن بھارت کی ظالم فوج نے کشمیریوں کو ماورائے عدالت قتل کرنے، محاصرے اور تلاشی کی آڑ میں نوجوانوں کی پکڑ دھکڑ کا سلسلہ نہ صرف جاری رکھا ہوا ہے، بلکہ اس حوالے سے بین الاقوامی قوانین اور جنیوا کنونشن کی دھجیاں بھی اڑا رہی ہے۔ بھارت کے ان ظالمانہ اور غیر جمہوری اقدامات کے خلاف عالمی برادری زبانی جمع خواہش سے آگے نہیں بڑھ پا رہی۔ حالانکہ مقبوضہ جموں کشمیر میں بھارت کی طرف سے انسانی حقوق کی کھلی خلاف ورزیاں مہذب دنیا کے لیے ایک چیلنج ہیں، اور بھارت کا ہزاروں کشمیریوں کو غیر قانونی طور پر نظر بند رکھنے پر مواخذہ ہونا چاہیے۔